اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1981 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المؤمن کی آیت 30 سے ہوگا، 29 اور 30 سے 40/29 یا 30۔ کیونکہ بات مسلسل چلی آ رہی ہے، اس لیے تجدید یادداشت کے لیے یہ عرض کر دوں کہ داستان ہے یہ صاحب ضرب کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کی۔ اس نقطے تک بات پہنچی تھی کہ بالآخر فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے جب یہ ان کے دربار میں دوبارہ آئے ہیں۔ تو اس مقام پر اسی کی کیبنٹ میں سے یا پارلیمان میں سے نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھی منصب یا پوزیشن کا یہ شخص ہے، مرد مومن جسے قرآن نے کہا ہے۔ تو یہاں جب پہنچا ہے معاملہ تو پھر یہاں وہ رک نہ سکا اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے وہاں فرعون کو بھی اور اپنے دوسرے رفقا کو بھی مخاطب کر کے ایک تقریر کی۔ تو قرآن کریم نے اس تقریر کو اس سورت کے اندر 2 رکوع میں بالفاظ ہی درج کیا ہے اور محفوظ کیا ہے۔ تو اس کا آغاز وہ اس سے کرتا ہے۔ پچھلا پورا درس اسی ایک نقطہ پر کے لیے میں نے مختص کیا تھا۔ وہ اس سے کہتا یہ ہے کہ تم اس کے خلاف الزام یہ عائد کرتے ہو کہ یہ تم سے حکومت چھین کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، خود حکمران بننا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ الزام ہی غلط ہے، یہ ثابت ہی نہیں تم کر سکتے، وہ یہ اپنی حکومت نہیں چاہتا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات صرف وہاں کی نہیں ہو رہی، جہاں بھی آپ انسانوں کی حکومت کے مقابلے میں خدا کی حکومت لائیں گے تو بات یہ ہوگی جو وہاں حضرت موسیٰ یہاں مرد مومن نے 2 لفظوں میں بات جو کہی تھی، کہا کہ تم کہتے ہو انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب، ان داتا، روٹی دینے والا، تم میرے محتاج ہو۔ کہا یہ نہیں کہتا کہ تم نہیں، میں ربکم الاعلی ہوں۔ یہ الزام تو اس صورت میں عائد ہو کہ تم سے چھین کے وہ خود کچھ بننا چاہے، وہ تو یہ کہتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ بھائی پرورش کرنے والا، ان داتا جس کی احتیاج ہو، وہ نہ تم ہو نہ میں ہوں، وہ ہے جو تمہارا بھی پرورش کرنے والا، میرا بھی، تمہارا بھی، تمہارے آباؤکم الاولین کا بھی۔ وہ آج کی حکومت لینے کے لیے نہیں آیا، وہ جو تمہارے ہاں کے چلی آ رہی تھی متوارث پیچھے سے نسلیں، وہ تو تمام نوع انسانی کا رب ہے۔ تو اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ربوبیت کے دعوے اور حکومت کے ادعا انسانوں کے ہاتھ سے چھین کے تو یہ اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں جو فی الحقیقت رب ہے۔ کہا فرد جرم یہ عائد ہوتی ہے اس کے خلاف، وہ نہیں جو تم کہتے ہو۔ بڑی عظیم چیز ہے جو کہہ گیا ہے۔ جو شخص بھی دنیا میں خدا کے نام پہ یا خدا کی حکومت یا جسے اب اسلامی حکومت کہا جائے گا، اس کا ادعا لے کر اٹھے، اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت میں اس کا اپنا کوئی دخل نہ ہو۔ اگر کسی دوسرے کی جگہ یہ ہو گیا حاکم تو جیسا شرک وہ تھا وہی ویسا ہی شرک یہ ہے، یہ تو بغاوت ہو جائے گی۔ یہ تو ایک متوازی حکومت یا اس کی جگہ دوسری حکومت کام کرنے کی بات ہو جائے گی۔ لیکن اگر صورت یہ ہو کہ وہ انسانوں کے ہاتھ سے چھین کے اپنے ہاتھ میں نہ لے، کیونکہ یہ پھر انسانوں کے ہاتھ میں لینے والی بات ہو جائے گی، بلکہ وہ خدا کے احکام اور اس کے قوانین کو نافذ کرے، تو کہا یہ وہ الزام عائد نہیں ہوتا جو تم عائد کرنا چاہتے ہو، وہ یہ کہتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہی تھی اسی، اور دوسری بات یہ کہی تھی فرعون سے کہ یہ جو تمہاری تدبیر ہے
کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا تمہیں نقصان پہنچے گا۔ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں تباہ کر دوں گا، یہ نہیں کہتا کہ اس سے پھر تم ڈر جاؤ کہ صاحب اس کو قتل کر دیجئے تاکہ یہ مجھ پہ وار نہ کر سکے۔ یہ خود نہیں وار کر رہا، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ یہ تمہارا غلط نظام جو ہے اس کے نتائج بڑے تباہ کن ہوں گے، تمہیں اور تمہاری قوم کو لے ڈوبیں گے وہ اس کے نتائج۔ اس نے کہا کہ اس کو زندہ رکھو، اگر یہ بات ٹھیک ہوئی جو یہ کہتا ہے کہ اس کے نتائج تمہیں تباہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ تمہیں کوئی ایسی تدبیر بتا دے کہ جس سے تم اس سے بچ جاؤ، اور اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو تمہیں حاصل تو کچھ نہ ہوا، اور اس وقت اگر تمہیں ضرورت پڑی اس چیز کی کہ کوئی صحیح راستے پہ لے جانے والا ہی ہو، کوئی بات صحیح کرنے والا ہو، کوئی صحیح مشورہ دینے والا ہو، تو اس کو تم نے قتل کر دیا، تو اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ اس لیے یہ تمہارے حق میں ہے کہ اس کو قتل نہ کرو۔ تو یہ دو باتیں تھیں جو وہاں کہی اس نے، اور اس کے بعد یہ کہا تھا اس نے کہ یا قوم لکم الملک الیوم ظاہرین فی الارض، ٹھیک ہے آج بادشاہت بھی تمہاری ہے، حکومت تمہاری ہے، غلبہ تمہارا ہے، تسلط تمہارا ہے، جبر استبداد تمہارا ہے، یہ آج تو اتنا بڑا کچھ ہے، لیکن اس غلط نظام کے نتائج جب سامنے آئیں گے اس کی وجہ سے جو تباہی آئے گی اس تباہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی تمہاری حکومت، یہ مملکت، یہ غلبہ و تسلط اسی کے لائے ہوئے تو وہ عواقب ہوں گے، اسی کی لائی ہوئی تو وہ تباہی ہوگی، تو تمہیں یہ کیسے بچا دے گی؟ اس لیے یہ ذہن میں یہ جو تمہارے ایک مضمومہ ہے کہ ہماری بڑی قوت اور بڑی طاقت ہے یہ ہمیں بچا دے گی، تو یہ غلط ہے۔ کسی انسانوں کے ہاتھ مقابلہ ہو تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ قوت کا مقابلہ قوت سے کر دیا جائے، لیکن قوت کے غلط استعمال سے جو تباہ کن نتائج آتے ہیں اس کا تو مقابلہ قوت سے نہیں کر سکو گے تم۔ سوچو اس وقت کان، یہ بات جو ہے اس پہ کان دھرو جو یہ کہتا ہے کہ تمہارے غلط نظام کا نتیجہ تمہاری تباہی ہوگا، تو اس سے تو وہ یہ جو کہہ رہا ہے وہی ایک طریقہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو غلط نظام ہے اس کی جگہ صحیح نظام قائم کرو تو اس کے خوشگوار نتائج اس کا ازالہ کر سکیں گے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، تم اس کو ذاتی طور پہ ایک چیز لے رہے ہو کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اس لیے اس کو قتل کر دو، اس کے قتل کر دینے سے تمہارا کیا بنے گا؟ تم تو نہیں جی جاؤ گے، تم تو نہیں بچ سکو گے اس سے۔ تو یہ دوسری چیز انہوں نے یہ کہی۔ تو میں نے کہا تھا کہ بات تو ہو رہی ہے دربار فرعون کے ایک مرد مومن کی، وہ تو قیامت تک کے لیے اصول بیان کر رہا ہے، وہ اس لیے کہا کہ یاد رکھو فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اور آگے یہ تھا کہ وہ میں نے کہا تھا کہ نظر آتا ہے کہ یہ جو بات کہی تھی اس مرد مومن نے، حالانکہ فرعون کے بالکل علی الرغم خلاف جاتی تھی، لیکن تھی ایسی مدلل اور برہان سے بھری ہوئی کہ نظر آ رہا ہے کہ فرعون نے یہ دیکھ لیا کہ اس کا کچھ اثر ہو رہا ہے، اب اس نے اپنا پیترا بدلا، کچھ نرم ہوا نظر آتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس نے کہا کہ کالا فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، ان سے کہا کہ دیکھو بھائی میری رائے جو ہے وہ میں تم سے بیان کر رہا ہوں، اپنا فیصلہ نہیں ٹھوس رہا تم پر۔ تو نظر آتا ہے کہ اتنے میں ہی کچھ وہاں ہوا کا رخ بدل گیا تھا کہ اتنے بڑے فرعون جیسے مستبد کو بھی اپنا انداز کچھ اس میں لچک پیدا کرنے کی کوشش کی، کہا کہ یہ میری رائے ہے اور میں اپنی دانش میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ میری رائے۔ ایک مستبد جابر فرعون جیسا جو ہے وہ اپنے حکم اور فیصلے کی بجائے رائے کہہ رہا ہے، تو یہ نظر آ گیا کہ یہ دلیل اگر دی جائے اور اس انداز سے جیسا اس مرد مومن نے کہا تھا تو وہ کتنی جلدی بات اثر کر جاتی۔ یہ اکیلا ہی نہیں تھا، قرآن نے جو کہا ہے نا کہ ان میں ایسے لوگ تھے کہ جو دل میں تو قائل تھے اس بات کے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام
یہ بات ٹھیک کہتا ہے، لیکن وہ جو رعونت تھی، انانیت تھی، وہ جو قوت کا نشہ تھا، وہ اس بات کو زبان پر نہیں لانے دیتا تھا، اس میں وہ اپنی ہیٹ ہی سمجھتے تھے۔ تو یہ لوگ تھے موجود، اسی لیے فرعون کو فوراً یہ کہنا پڑا کہ میں دھاندلی سے یہ چیز نہیں کرنا چاہتا، میری رائے ہے یہ، میں اپنی دانش میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہتر ہے۔ اس مرد مومن نے دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنی بات اس نے جاری رکھی، وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم۔ قرآن کا انداز یہ ہے، اور یہی انداز اس مرد مومن نے اختیار کیا کہ ایک دعویٰ کیا ہے اور اس کی دلیل یا شہادت میں تاریخ کی شہادتیں پیش کر رہا ہے۔ نظر آتا ہے کہ یہ قومیں یا اس ملک کے یہ رہنے والے ان قوموں کی تباہی سے، ان کے انجام سے واقف تھے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پہلے گزر چکی ہیں قومیں عاد اور ثمود اور دوسری اسی قسم کی، ان کا انجام تمہیں معلوم ہے نا؟ موازنہ کرو کہ اسی قسم کا نظام انہوں نے قائم کیا تھا نا، جیسا نظام تم نے قائم کر رکھا ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، یہی کچھ انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ان سے ہوا تھا وہ تمہیں معلوم ہے۔ تو میں تو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایسے ہی نظام کا نتیجہ وہ نکلا جو عاد و ثمود کے ہاں تھا، اور اس سے تم انکار نہیں کر سکتے، شہادت تمہارے پاس موجود ہے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں تمہارے راستوں میں پڑتی ہیں، تو جب ان کے ساتھ یہ ہوا تھا تو تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ میں اس لیے تمہیں اس سے آگاہ کرتا ہوں کہ تاریخی نوشتوں کو پڑھ کے دیکھو، اور یہاں یہ بتایا کہ یہاں قانون کی کار فرمائی ہے، عاد و ثمود اس قسم کا نظام قائم کریں، اس کا بھی وہ نتیجہ وہ، فرعون اور حامان وہی نظام قائم کریں، اس کا بھی نتیجہ وہ، تو کہا وہی کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات پیدا ہو سکتی، کتاب قوم کی قوم کو تباہ کر دینا، بستیوں کی بستیوں کو اجاڑ دینا، کہا کہ یہ تو یہ کوئی چنگیز اور ہلاکو ہی کیا کرتے ہیں، جیسے مثال میں یہ بات، کوئی ظالم مستبد اس قسم کے فوجیں، اس قسم کے حکمران، اس قسم کی سلطنتیں، یہ تو وہ کرتے ہیں اور یہ تو ظلم ہے۔ کہا کہ وہ اللہ یرید ظلم للعباد، خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اس سے بتا دیا کہ ایک چیز جو ایک مستبد حاکم کی طرف سے ہوتی ہے وہ تو اس کی ذاتی ہوتی ہے، وہ تو جو اپنی قوت کے بلبوتے پہ دوسرے کے خلاف کرتا ہے وہ تو ظلم ہے، اور جو یہ کسی کی غلط روش کے نتیجے میں فطری نتائج مرتب ہوتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے۔ اس لیے ایک تباہی تو تم لا رہے ہو قوم بنی اسرائیل کے اوپر، یہ عباد کا لفظ یہاں بڑا معنی خیز ہے، اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے محکوم ہیں، عباد ہیں یہ، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ احسان مجھ پہ جتاتے ہو، سب سے بڑا احسان جو ہے وہ کیوں نہیں بتاتے، اور وہ احسان یہ ہے کہ اب بت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو اپنا محکوم بنا رکھا ہے۔ ضمن میں عرض کروں کہ یہ وہی لفظ عبد ہے جہاں سے عبادت ہے، جس کے معنی ہم نے پرستش کر دیا تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی، خدا کو معبود، معبود کے معنی وہ جس کی پرستش کی جائے، ورنہ یہ تو عبد کا لفظ قرآن میں موجود ہے، محکوم کے معنوں میں آتا ہے۔ کہتا ہے خدا کے جو محکوم بندے ہوتے ہیں وہ ان سے ظلم نہیں کرتا، تم ظلم کرتے ہو ان سے، یہ فرق ہے۔ اب یہ رہا کہ وہ نتیجہ تو وہی ہے، تباہی اور بربادی جس کو تم کہتے ہو، تو وہ کہا کہ ایک تباہی کسی کے اپنے کسی عمل کے نتیجے میں آتی ہے جو خود سینکیاں کھا لیتا ہے، ایک اس کی موت ہے اور ایک اس کی موت ہے کہ جو کسی ظالم کے خنجر سے مرتا ہے۔ موت تو دونوں کی ہے لیکن اس میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ جو تمہارے ہاں تباہی آنے والی ہے یہ دھاندلی سے، جور سے، ظلم سے، استبداد سے خنجر بھونکنے والی بات نہیں ہے، یہ تم خودکشی کر رہے ہو، یہ اس سے تباہی آئے گی۔ تو اس لیے خدا کی طرف سے جو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ظلم نہیں ہوتا، ان کے اپنے اعمال کا فطری نتیجہ ہوتا ہے،
اور یہ جو مستبد حاکموں کی طرف سے اپنے محکوموں کے اوپر ہوتا ہے یہ ظلم ہوتا ہے، ان کو دبایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے اس طرح سے۔ اب دونوں باتوں میں فرق کر دیا، ملا یرید ظلم للعباد، یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد۔ کیا بات، کہتا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو تباہی آنے والی ہے وہ ایسی ہوگی کہ اس وقت تم آوازیں دو گے، ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارو گے۔ یوم التناد کیا لفظ ہے، دہائی دینا جسے کہتے ہیں، پکارنا ایک دوسرے کو، آوازیں دینا ایک دوسرے کو کہ مدد کے لیے آؤ میرے۔ میں اس قسم کی بھاگڑ مچے گی یہاں، ایسی صورت ہوگی کہ یوم تولون مدبرین، جیسے میدان جنگ میں شکست کھا کے کوئی پیٹھ پہ کھا کے بھاگتا ہے، تم اس طرح سے بھاگو گے اس آنے والی تباہی کے ہاتھوں، دہائی دو گے، ایک دوسرے کو آوازیں دے دے کے پکارو گے، کوئی تمہاری پکار کا جواب نہیں دے گا، پناہ کے لیے پکارو گے لوگوں کو، لیکن مالکم من اللہ من عاصم، کوئی پناہ نہیں دے سکے گا۔ سوچو ذرا، اس وقت کے متعلق سوچو کہ کیا کرو گے۔ یہ شخص تمہیں اس تباہی سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، اور میں بھی اسی کا اعادہ کر رہا ہوں جو کچھ یہ کہہ رہا ہے۔ خدا کے قانون کی روح سے جو تباہی آنے والی ہے اس سے تمہیں کہیں پناہ نہیں مل سکے گی۔ اور آگے ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، وہی جو عام ترجمہ کرنے سے میں نے کہا ہے نا کہ کتنی گمراہیاں پھیلتی ہیں ہمارے ہاں، کہ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھے راستے پہ لا نہیں سکتا۔ تو جو کچھ اس نے یہ کہا، اتنا کچھ دلیلیں دی، جو کہنے والا ہے جو سب کچھ، وہ سارے کا سارا غدربود ہو گیا ایک ترجمے سے۔ تو وہ تو برابر میں وہ کہیں گے کہ ہمارا جرم پھر کیا ہے؟ تم خود تو کہہ رہے ہو کہ خدا جسے گمراہ کر دے اس کو سیدھے راستے پہ لا ہی نہیں سکتا، تو ہمیں خدا نے گمراہ کیا ہوا تو تباہی کا ہے کہ پھر لا رہے ہو؟ خود ہی وہ گمراہ کرتا ہے، خود ہی تباہ کرتا ہے، ابھی تم کہتے ہو کہ وہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ غور فرمائیے، یہی نہیں کہ کوئی دونوں میں ربط نہیں، بلکہ وہ ساری تعلیم جو چلی آ رہی ہے اور جو کہی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری تعلیم کو منسوخ کر دیتا ہے، الٹ کر دیتا ہے، اس کا بات ہی نہیں بنتی اس کی، آگے وہ چل نہیں سکتا، وہ جواب میں یہ کہیں گے۔ لیکن پہلے تو یہی چیز جو پیچھے سے کہہ رہا ہے، اور دو ہی آیتیں آگے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن تو کہیں ادھر ادھر جانے نہیں دیتا، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو ہی آیتوں کے بعد اس نے کہا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاد، جو ظلم کرتے ہیں، جو سرکشیاں کرتے ہیں، حدود فراموشیاں کرتے ہیں، جو اس کے قوانین کے خلاف چلتے ہیں، وہ ہیں جو غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ خدا گمراہ کرتا، خدا نہیں گمراہ کرتا۔ قانون شکنی کا نتیجہ یہ ہے کہ صحیح راستے پہ پھر وہ قوم چل نہیں سکتی، یہی ہے۔ گمراہ وہ ہوتا ہے ہوا مسرف مرتاب، اس کے قانون یا اس قانون کے نتائج کی صداقت میں شک کرنے والا اور حدود شکنی کرنے والا۔ یہ ہے وہ قوم کہ جو صحیح راستے کو چھوڑ کے غلط راستے پہ چل، اور جو اس طرح سے غلط راستے پہ چلے اسے کوئی صحیح راستے پہ لا نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو خود غلط راستے پہ چلی ہے۔ خود ہی آنا چاہے تو صحیح راستے پہ آئے، دوسرا کون لائے گا؟ اب اس کے بعد اس نے پھر انہی کی خود یہی جو مصر کی قوم تھی، یہ مصر کی تاریخ بڑی عجیب ہے، اس میں مختلف خاندان مختلف اوقات میں آئے ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے، اور ایک ایک خاندان نے صدیوں تک حکومت کی ہے۔ یہ جسے ہم فرعون کہہ رہے ہیں، یہ فرعون اس بادشاہ کا نام نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وقت میں ہوا تھا۔ فرعون وہاں کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ یہ سورج کے پرستار تھے، وہ سورج دیوتا کو کہتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ پرستار نہیں بلکہ اوتار مانے جاتے تھے اس کے۔
وہ تو پرانے زمانے میں تو یہ بادشاہ یا راجا یہ جتنے تھے وہ تو ایشور کے اوتار یا دیوتاؤں کے اوتار ہوتے تھے نا. جیسے آپ کے ہاں پھر سلطان جو تھے وہ ذل اللہ ہوتے تھے, خدا کا سایہ ہوتے تھے زمین کے اوپر. تو یہ فرعون ان بادشاہوں کا لقب تھا, نام ان کے اور تھے, اور یہ کئی صدیوں سے حکومت وہاں کر رہے تھا مصر میں. یہی خاندان جس میں سے ہر بادشاہ اپنا لقب جو تھا وہ فرعون رکھتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی خود ان کے دور میں 2 بادشاہ گزرے تھے. ابتدائی زمانہ جو تھا بچپن کا, جس میں وہ اپنے محل میں لے گیا تھا, وہ اور تھا, اور یہ اس کے بعد وہ مر گیا تھا, اور اس کے بعد یہ اس کا بیٹا تھا دوسرا جس کے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن وہ فرعون ہی قرآن کہتا ہے ان کو. تو یہ دیر سے چلے آ رہے تھے مصر میں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے فلسطین میں آئے. وہاں ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ وہیں تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. تو داستان آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے وہاں سے کڈنیپ کیے گئے, جسے کہا جائے گا, ورغلائے گئے. وہاں سے وہ مصر میں آ گئے, لے آئے گئے ایک غلام بنا کے. اس زمانے میں اس طرح سے انسانوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے. اب بھی اس دور تہذیب کے اندر بھی تو روز یہ قصہ سننے میں آتا ہے. بچوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں ورغلا کر, اور اس کے بعد پھر ان کی قیمت مانگتے ہیں, طے مانگتے ہیں. تو اس زمانے میں وہاں کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ دور وحشت اور بربریت کا تھا. دیکھیے نا کس طرح سے غلام بنا لیتے تھے لوگوں کو. اب دور تہذیب جو ہمارا ہے اس میں قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے. وہاں تو پھر بھی افراد کو بناتے تھے وہ, اور افراد کو تو جس تعداد میں آج کل بنایا جاتا ہے اس زمانے میں تو اتنی تعداد میں نظر ہی نہیں ہمیں آتا. بہرحال ان کو وہ لے گئے تھے اور وہاں جا کے مصر میں ان کو نیلام کیا یا بیچا تھا غلام کی حیثیت سے. وہ بھی فرعون ہی تھا جس کا وہ وزیر تھا یا اس کی دربار کا ایک معزز منصبدار تھا, عزیز. وہ اس کو کچھ اختیارات حاصل تھے. وہ مملکت کے ارکان میں سے تھا جس کے گھر میں یہ رہے تھے. تو وہیں پھر مصر میں ہی یہ نبوت سے سرفراز ہوئے تو یہ مصر میں رہے. تو اس طرح سے مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں تھے وہ یوں مصر میں پہنچے تھے. تو انہی کی وجہ سے پھر یہ قوم بنی اسرائیل مصر میں بھی تھی. یہ جو زمانہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, یہ ان کے بعد کا دور ہے. قوم وہی تھی جو اس زمانے میں یہاں آئی تھی بنی اسرائیل, ورنہ پہلے مصر میں بنی اسرائیل نہیں تھے. یہ تو وہی تھے جو وہاں فلسطین کے علاقوں میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اسی مصر میں آئے, اسی قوم میں آئے جس کے تسلسل میں اب یہ فرعون ہے. وہ بھی فرعون تھا, وہی قوم ہے جو تسلسل میں یہاں تک آئی ہے. اس نے یاد دلایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. نظر آتا ہے کہ اس قوم کی طرف اس دوران میں شاید کوئی اور اتنا بڑا پیغمبر نہیں آیا, یا درمیان میں شاید کوئی دوسرا آیا نہیں. تو اس نے کہا کہ یوسف بھی تمہاری طرف آئے تھے نا, ایک پیغمبر تمہاری قوم کی طرف. کسی قوم کے متعلق جب بات کی جائے تو وہ خواہ 100 سال پہلے کی بھی کیوں نہ ہو, اسی قوم سے کہا کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں تو صاحب یہ ملوکیت چلی آ رہی ہے اتنے عرصے سے, اور یہ تو ہم مسلمانوں کے مراد یہ نہیں جو ہمارے مخاطب ہیں, بلکہ یہ قوم جو کنٹینیوسلی چلی آ رہی ہے. تو کہا کہ تمہاری طرف وہ بھی تو آئے تھے. انہوں نے آ کے یہی کچھ کہا تھا جو کچھ یہ کہہ رہا ہے. یہ تو یہی کا واقعہ ہے. تو گویا وہ قوم عاد اور سمود وغیرہ کا ذکر کیا اس نے, وہ دوسرے علاقوں کے تھے اگرچہ ان کے قرب و جوار میں ہی وہ تھے. اب اس کے بعد اس نے خود اسی قوم کا یہ مثال دی کہ خود تمہارے ہاں بھی تو یہ ہو چکا ہے. وہ آیا تھا یوسف علیہ السلام, اس نے آ کے یہی کچھ کہا تھا جو کچھ یہ کہہ رہا, اور تمہاری کیفیت یہی تھی. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ. تم نے اس پہ بھی یقین نہیں کیا تھا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا.
اور تمہیں پھر معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ یہ تو تمہاری آپ بیتی ہے کہ میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں، لیکن تم نے اپنے آپ کو کس طرح اطمینان دلا لیا تھا اس کے بعد۔ حتی اذا ہلاکا قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، وہ جب فوت ہو گئے یوسف تو تم نے اطمینان کا سانس لیا کہ اچھا ہوا پیچھا چھوٹا، اب ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں آئے گا، یعنی تم اس پہ خوش ہو گئے کہ روکنے ٹوکنے والا نہیں کوئی آئے گا۔ حالانکہ اس روکنے ٹوکنے والا ہی اگر آتا رہے تو اس کی وجہ سے بچ جاتی ہے پھر بھی قوم، تو تم نے خوش ہو گئے کہ کوئی بات نہیں وہ تو گیا، اب اس کے بعد کوئی ایسا تو نہیں آئے گا جو ہمیں ہماری اس روش سے روکے گا ٹوکے گا، تباہیوں کی تنبیہات کرے گا۔ کیفیت یہ ہو جاتی ہے قوموں کی، بجائے اس کے کہ وہ روکنے ٹوکنے والے کے شکر گزار ہوں کہ یہ ہمیں ہلاکت سے تنبیہ کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے، وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کے سرکش بچے جو ہوتے ہیں، گھر میں سے بڑے بوڑھوں میں سے جو بھی ان کو روکے ٹوکے یہ سب سے اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ باقی جو کچھ نہ ان سے کہیں، حالانکہ وہ ان کے دشمن ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی غلط روش میں بڑھتے دینے کی اجازت دے دیتے ہیں، بڑھتے چلے جائیں۔ وہ دشمن ہوتے ہیں، یہ ان کے خلاف نہیں ہوتے۔ وہ جو ان کو روکتا ہے نا، وہ پرے ارجا بنے رہے کہ نہ یا کان کا پڑ مار کے ڈگ پائے گا پہلے، یہ وہ دشمن ہوتا ہے۔ کہ دیکھیے جی آپ بات میں جب ہمیں یہی روک دیتے یہی ٹوک دیتا ہے۔ یہ روکنے ٹوکنے والے جو ہیں یہ تو خدا کی رحمت ہوتی ہے جہاں اگر ہوں تو، اپنے انٹرسٹ میں اپنے مفاد میں روکنے ٹوکنے والا نہیں، وہ تو مستبد ہوتا ہے۔ یہ خیر خواہ جو اس کے مفاد میں اس کو روکتا ٹوکتا ہے، اسے زہر نہیں کھانے دیتا، اسے خودکشی نہیں کرنے دیتا، ایسے کا ہونا جو ہے یہ تو خدا کی رحمت ہے، لیکن اسی کے لیے ہے جو غلط راستہ اپنا چھوڑ کے سیدھے راستے پر آنا چاہے اور جو اسی غلط روش میں ہی اپنے لذت محسوس کرے، اس کا سب سے بڑا دشمن یہ روکنے ٹوکنے والا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا نام کیوں نہیں سننا چاہتے ہمارے؟ ان کو چھوڑ دیجئے آپ کو کہ جو ہمارے مولود بے دین یا کہہ لیجئے خدا کے منکر جو کچھ اس قسم کے لوگ ہیں، وہ کہیں کہیں کوئی ہیں ایسے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ جو آپ کے یہاں مذہب پرست طبقہ ہے، سب سے زیادہ مخالفت ان کی ہوتی ہے اس شخص سے جو قرآن کی دعوت دیتا ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ یہ قرآن جو ہے یہ ان چیزوں سے روکتا ٹوکتا ہے جو انہوں نے غلط اختیار کر رکھی ہیں، اور وہ خود بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں، لوگوں کو بھی غلطی کے اوپر لے جاتے ہیں، اور اس میں ان کا پروفیشن ہوتا ہے، ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے۔ یہ اسے قرآن روکتا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ احبار اور رہبان جو ہے یہ علماء اور مشائخ یہ صحیح راستے کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، راستے میں روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے وہیں بتا دی کہ وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اس لیے کہ یہ پروفیشن ہے ان کا، باطل سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ یہ قرآن یہ کرنے نہیں دیتا۔ یہ جس قدر ان لوگوں نے اپنے خود ساختہ قوانین بنا کے ان کو شریعت کہہ رکھا ہے، ان کو اسلامی کہہ رکھا ہے، نام بدل دیتے ہیں ان میں سے ایک چیز کا، اور بات وہیں کی وہیں رہتی۔ سود کو انہوں نے حرام کہا، قرآن نے ٹوکا کہ یہ تو بغاوت ہے خدا کے خلاف۔ یہ ربا جو ہے انہوں نے کہا کہ ربا کا نام نہ لو، یہ بغاوت کہتے ہیں، اس کو پرافٹ میں شیئر کہو، منافع میں حصہ۔ قرآن تو نہیں یہاں آنے دیتا، وہ تو کھلی سی ڈیفینیشن کرتا ہے کہ خالی سرمایہ کے اوپر جو زیادتی ہے، جو بڑھوتی ہے، وہ ربا ہے، اس کی شکل کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ یہ قرآن کی طرف لانے والے کے خلاف کیوں نہ ہوں گے؟ وہ چلنے نہیں دیتا۔ مزاریت
زمین دوسرے کو دے کے وہ سالہ سال اس کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کے بعد جب اس میں سے پیدا کچھ ہوتا ہے تو یہ گھر میں بیٹھے ہوئے چودھری صاحب آدھی فصل ان کے گھر میں آ جاتی ہے۔ ارے یہ کیا ہے؟ ربا نہیں تو اور کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہ مزاریت ہے، یعنی ربا نہیں، یہ دیوداس نہیں، یہ عبدالرحمان ہے، بس نام ہی دوسرا رکھ لیا۔ یہ ہے وہ چیز، یہ روکنے ٹوکنے والے کے خلاف اس لیے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے تمہیں ان چیزوں سے روکا ٹوکا، وہ جب وفات پا گئے تو تم نے کہا شکر کیا خدا کا کہ چلو جی بلا گلے سے اتری، روکنے والا تو باقی نہ رہا، اور اس کے بعد کہا کہ شاید اب پھر کوئی اور نہیں آئے گا، لیکن وہ ایک اور اب آ گیا ہے، اس لیے تم اس کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ تو جو بھی روکے ٹوکے گا اس کے پیچھے پڑ جائے۔ تم نے کہا کہ خیر اب تو جان چھوٹی ہماری، اب تو کوئی اور نہیں آئے گا۔ وہ یوسف تو پھر بھی دوسری جگہ سے آئے تھے، یہ اسی قوم کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، اب تم ان کے خلاف ہو گئے ہوئے۔ نہیں یبعث اللہ من بعد رسولا، یہاں ہے کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، یہ اب آئے وہ صحیح مانے۔ اس طرح سے جو روش اپنی اختیار کر لیتا ہے کوئی شخص یا کوئی قوم، وہ ہے جو غلط راستے کے اوپر پڑتی ہے، اور چونکہ خدا کے قانون کے مطابق پڑتی ہے اس لیے اس کو خدا کی طرف بھی منسوخ کر دیتی ہے۔ سینکیاں کھانے والے کو خدا ہلاک کر دیتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ وہ ذرا گہرائی میں جائیے، درس میں تو اس کے لیے موقع نہیں ہوتا۔ یہ چیز کہ سینکیا ہلاکت آفری ہے، سینکیے کے اندر یہ خصوصیت جو ہے یہ تو خدا کی پیدا کی ہوئی ہے نا، اس نے سینکیا پیدا کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ یاد رکھو اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ توانائی بخشتا ہے، زندگی بخشتا ہے، کئی بیماریوں کا علاج ہے، یہ خیر ہے، لیکن جب اس کو تم پھانکتے ہو اس سے ہلاکت ہوتی ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا تھا، اس نے وہ کہا اس نے کہ ہم نے یہ چیزوں کو پیدا کیا وبقدرنا، اور اس کے پیمانے بھی ہم نے مقرر کر دیے۔ یہ پیمانہ جو ہے اصل شے ہے، کوئی چیز شر نہیں ہے، پیدا کی ہے اس نے ہر چیز بیدک الخیر ہے، وہ تو خدا کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، شر تو نہیں ہے۔ اس نے جو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے کہا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کیا اور ہم نے پیمانے بھی مقرر کر دیے کہ یہاں تک کا استعمال یا اس طرح سے اس کا استعمال خیر کا نتیجہ پیدا کرے گا، اس کو تم چھوڑ کے اپنے طور کے اوپر اس کا استعمال کرو گے تو پھر یہ شر ہو جائے گا۔ تو اگر یہ چیز جو ہے اس انداز سے کہی جائے کہ ٹھیک کہ سینکیا کھانے والے کو خدا ہلاک کر دیتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اس کے اپنے اختیار میں تھا کہ وہ کھائے یا نہ کھائے۔ یہ تو جب ہو کہ خدا آ کے ٹھا کے وہ منہ سینکیا پاوے تیسرا نال مار دے، پھر تو کہو کہ خدا نے مار دیے۔ اور اگر وہ سینکیا اپنی مرضی سے کھاتا ہے اور اس کو وہ کہنے والا کہتا ہے کہ ہلاک ہو جاؤ گے اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نا۔ کذالک، یہ دیکھیے کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، وہ خدا کی وارننگ میں شک کرتا ہے کہ سینکیا مار دے گا، اور مصرف کا لفظ دیکھیے کہ وہ جو حد مقرر ہے اس کی سینکیے کی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جسے آپ نے کہا کہ جسے خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ بس اتنی سی بات کی تو میں نے کہا ہے نا کہ یہ بات کرنے سے تو وہ ساری تعلیم اور اس کی ساری عمارت جتنی بھی ہے منہدم ہو جاتی ہے۔ اسے چھوڑیے، یہ جو مرد مومن وہاں کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے اس کی تقریر بے معنی ہو جاتی ہے۔ جو وہ کہیں کہ ہمیں کیا کہتے ہو، تم تو خود کہہ رہے ہو کہ خدا گمراہ کرتا ہے۔ وہی خدا نے کہا کذالک، یہ دیکھیے قرآن کا انداز، کذالک کس کو کرتا ہے وہ؟ مرتاب، پہلی بات تو یہ کہ وہ اس میں شک کرتا ہے کہ اس سے زیادہ سینکیا کھانے سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ پہلے تو وہ مسرفن، اور پھر سچ مچ اس مقدار سے زیادہ کھا جاتا ہے۔ تو شر کو انسان اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتا ہے۔ البتہ یہ چیز کہ خدا نے ان چیزوں کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے
کہ اگر ان کو اس کے پیمانوں سے آپ زیادہ کریں، حدود فراموشی کر جائیں، تو پھر بہرحال اس کا نتیجہ وہ ہلاکت نکلتا ہے۔ یہ ہے اس کے معنی جی، جہاں جہاں قرآن میں یہ آئے نا، خدا اپنی طرف نسبت کرتا ہے، خدا یہ کرتا ہے، خدا کسی کو گمراہ کرتا ہے، معاذ اللہ گمراہ تو شیطان کرتا ہے، قرآن نے کہا ہے خدا گمراہ کرتا ہے اگر کہے تو وہ میں نے کہا کہ ساری تعلیم ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ تو ہدایت دینے والا ہے۔ یہ مرتاب اور مصرف دو لفظوں نے بات ساری واضح کر دی کہ وہ جو کہتا ہے کہ یہ چیز ہلاکت آخری ہے، اس میں شک کرنا کہ نہیں، یقینی بات نہیں، اور پھر عملاً جو وہ کہہ رہا ہے کہ 5 قطرے تک، اس سے زیادہ نہیں، آگے بڑھو گے تو ہلاکت ہو جائے گی، اور آگے بڑھنا، تو یہ تو خود انسان یہ کرتا ہے نا۔ البتہ اس نے اس کے اندر تاثیر یہ ضرور رکھی ہوئی ہے، آگ کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، چولہے کے اوپر دیکھ کے رکھو گے تو چائے بنے گی نہایت فرسٹ کلاس، انگلی اس میں ڈال دو گے تو جل جائے گی۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھیے جہاں جہاں قرآن کریم میں اس قسم کے الزامات آئے۔ للذین، کون ہے یہ لوگ؟ آگے ان کی اور تشریح بھی کی گئی ہے۔ للذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہ لوگ جب بھی ان کو یہ قوانین خداوندی بتایا جائے کہ اتنا سینکیا کھانے سے ہلاکت ہو جاتی ہے، پہلے تو اس کی صداقت کے اندر یہ شبہ کرتے ہیں، جب آگے بات بڑھتی ہے تو پھر جھگڑتے ہیں، نہیں دیکھا ہوا ہم نے۔ جب کہو کہ بابا یہ جو غلط نظام ہے تمہارے ہاں کا، استبداد کا، عمونت کا، انسانوں کو محتاج بنانے کا، اس کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس سے پھر جھگڑتے ہیں۔ آپ دیکھا کون لوگ ہیں کہ جو غلط راستے میں پڑتے ہیں، اتنی تشریح کرتا چلا جاتا ہے قرآن، جھگڑتے ہیں اس سے، اور پھر دلیل نہیں کوئی ہوتی ان کے پاس، بغیر سلطان دھاندلی سے جھگڑتے ہیں، کیونکہ قوت ان کے پاس ہے، اس واسطے کسی دوسرے کو بولنے نہیں دیتے سامنے سے۔ ان کی کیفیت یہ ہے، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ روش ان کی جو ہے خدا کے نزدیک بھی اور ان کے نزدیک بھی جو خدا کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے نزدیک کبھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھی جا سکتی، کہ وہ ان کی بھلائی کی بات کہہ رہا ہے کہ اس سے آگے نہ جانا، اس کے ذرا آگے جاؤ گے تو پانی اتنا گہرا ہے کہ ڈوب جاؤ گے۔ پہلے وہ شبہ کرتا ہے، پھر اس سے جھگڑتا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، کہتا ہے کروں گا ہی ایسا، حدود فراموشی کرتا ہے۔ کہا کہ یہ چیز کس طرح پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی جا سکتی ہے؟ یہ وجہ ہے جو روکنے ٹوکنے والا ان کو روکتا ٹوکتا ہے۔ آگے پھر وہی بات آئی، کذالک، اس طرح سے یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار احاط، کہ یہ جو چیز ہے کہ دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، کانوں میں ڈانٹ لگ جاتے ہیں، کوئی خیر کی بات نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، حالانکہ علامات سامنے نظر آ جاتی، نہ سوچتے سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے کذالک کا، یہ ہے اصل لفظ جو اس طرح سے یہ ہوتا ہے، تو جب وہ خود بتا رہا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو پھر یہ تو ہے نہیں کہ خدا ظلم کر کے ایسا کر دیتا ہے کہ دلوں کے اوپر مورے لگا دیتا ہے، آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، کانوں میں ڈانٹ لگا دیتا ہے، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور پھر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کذالک کی بات جو ہے یہ ہے اہم، کہ یوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا بات کہی۔ تکبر اور جبار، ایک تو خود اپنی نفسیاتی کیفیت ایسی ہوتی ہے، رعونت میں تکبر کا لفظ یہاں قرآن لایا ہے، جس میں آدمی اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتا ہی نہیں، تو پہلے تو نفسیاتی طور پہ اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کر لیتا ہے کہ جو بھی کوئی بات اس سے کہے وہ اس کو ذلیل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ یہ تکبر کی نفسیاتی کیفیت جو ہے،
اس کا یہ محسوس اعمال یا افعال ہیں جو دوسروں کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، اپنی ذات پہ جو اس کا اثر ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ کسی کی بات کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتا، وہ ہر شخص کو اپنے سے نیچے اور ذلیل سمجھتا ہے، ہمادان سمجھتا ہے، بات ہی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ آئے ہیں دو بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، آ کے اس سے فرعون سے نہایت معقول بات، پیغمبر یا خدا کا پیغام پہنچانے والا تو دلیل کے بغیر بات ہی نہیں کرتا، آ کے یہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں درباری کے کچھ اس کی بات سنیے، وہ کہتا ہے اس کی بات قوم ہمارا نہ عابد، یہ تو اس قوم کے فرد ہے جو ہماری محکوم ہے، تو جو ہماری محکوم ہے ان کی بات ہم سننے لگ جاتے، یہ کیا بات کریں گے صاحب؟ ٹھیک ہے، عقل کل تو قوت والے کے پاس ہوتی ہے، جیری کوٹھی چ دانے وہ کملے بھی سیانے، یعنی جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ اس قسم کے متکبر، میں سمجھتا ہوں پاگل بھی ان پہ ہنس دیتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد اس پہ بھی متنبع نہیں ہوتے، اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ جو بڑا ہونے کا ذام ہے انسان کے ذہن کے اندر، یہ نفسیاتی کیفیت ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ پھر نہ بات کوئی اس کی سمجھ میں آتی ہے، نہ وہ سننا چاہتا ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو جو سب سے بڑا سمجھا ہے۔ یہ ہے وجہ اس کی جو اس نے اس سے روکا ہے کہ یہ ذہنیت نہ پیدا کرو اپنے لیے۔ آخری لمحہ تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم انسانی کے منتہا کے اوپر جو پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ دعا مانگتے ہیں، رب زدنی علما، اے میرے رب میرا علم زیادہ کرتا چلا جا۔ علم کی انتہا پہ پہنچے ہوئے بھی ایک بشر ہے، وہ علم کی یہ ہے اصل کیا جو ہے، لیکن یہ تکبر اور رونیت جو ہے انسان کے دل کے اندر جو آ جاتی ہے، یہ شیطنت، پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کی بات پہ دھیان ہی نہیں دیتا۔ اسی لیے یہ ایسے جو تاریخ میں یا اس قسم کے جو لوگ سامنے آتے ہیں جن میں تکبر سے یہ ذہنیت ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی دوسروں کے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے، یہ بات ہر شخص سمجھتا ہے، اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس قسم کے وہ انتظامات کرتا ہے کہ کوئی صحیح بات اس تک پہنچ نہیں نہ پائے، یوں پردے لٹکا لیتا ہے۔ وہ آئرن کرٹن ہے نا ہمارے ہاں ایک اصطلاح آئی ہوئی، یہ اس قسم کی مملکتیں اور سلطنتیں آئرن کرٹن لٹکا لیتی ہیں، لوہے کے پردے لٹکا لیتی ہیں کہ کوئی بات ان تک پہنچ نہیں نہ پائے۔ ایسے انتظامات پھر یہ کر لیتے ہیں، کیونکہ بہرحال اس چیز سے کچھ دکھ تو ہوتا ہے نا، جو کوئی کہے کہ صاحب یہ دیکھیے سنیے اس کی، وہ تو بڑی صحیح بات کہتا ہے، دلیل اس کو رد کرنے کی ہوتی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے بہتر یہ چیز ہے ایسا انتظام کیا جائے کہ کوئی بات کرنا ہی نہ پائے۔ یہ آپ دیکھیے دو لفظ قرآن کیا استعمال کر گیا ہے۔ متکبر ہے کہ اپنی ذہنیت اندر کی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبار ہے کہ وہ اس قسم کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، جبر ایسا پیدا کرتا ہے کہ صحیح بات کہیں سے اٹھتی نہیں ہے، پھر اس تک پہنچتی نہیں ہے۔ پھر کذالک یتبع اللہ، آپ نے دیکھا کذالک کے کیا معنی آ گئے؟ یوں ان لوگوں کے اوپر صحیح راستہ دیکھنے کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے جو کہتے ہیں جی وہ ختم اللہ علی قلوبہم، قرآن نے کہہ دیا ہے خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جب خدا ہی مہر لگا دیتا ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ کذالک یتبع اللہ، یوں یہ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے تکبر کا، جبریت کا۔ پہلا انتظام یہ ہے، اتنا جبر گلا گھونٹا جاتا ہے کہ کوئی آواز ہی نہ اس تک نکلنے پائے۔ اندر کیفیت یہ کی ہو جاتی ہے کہ اگر آئے بھی تو سمجھا جائے کہ نہیں صاحب یہ کیا بات کر سکتا ہے، فَقَامُوا لَنَا عَابِدِينَ۔
یعنی یہی تو ہیں جن کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہو، ان کی آواز ہی تو ہے جو تمہیں بتائے گی کہ تم کتنی زیادتی کرتے ہو. ان کی بات ہم سنیں. ان کی قوم تو ہماری محکوم ہے. قضا لے کر اب یہاں تک پہنچے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا دلیل سے اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا. پہلی بات تو وہ یہ کہی تھی اپنی قوم سے کہ بھئی میری رائے یہ ہے. اب یہ جو اور آگے بڑھا ہے یہ شخص مرد مومن، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو وہ بالکل لاجواب ہے. اب وہ اس کو مذاق میں ڈالتا ہے، استہزاء جسے کہتے ہیں. قال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ. یہ حامان سے کہہ رہا ہے. بات تو ایسے ہے جیسے کہ یوں اس نے یہ سچ مچ ایسا کہا کہ حامان وہ ہے نا مذہبی پیشوائیت کا اس زمانے کا سب سے بڑا اس کا خوف مذہبی پیشوائیت. تو اس حامان سے یہ کہہ رہا ہے جو قرآن نے کہا کہ اب وہ خود تو دلیل دے نہیں رہا، جو اکابر اپنے موجود ہیں کیبنٹ والے ان کے بھی کچھ تیور دیکھ رہا ہے کہ یہ تو کچھ جھکتے ہوئے ادھر نظر آتے ہیں. اب وہ مذہب کو لاتا ہے اور جتنے بھی یہ مستبد متکبر ہوتے ہیں ان کا آخری جو سہارا ہوتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے. یاد رکھیں عوام اس فریب میں جلد آ جاتے ہیں. یہاں اسی لیے اس نے کہا ہے قرآن نے کہ اس نے حامان کو کہا کہ آئیے حامان ذرا ایک بنانا تو مینار بھائی بڑا سا، اور اس مینار کے اوپر میں چڑھ کر دیکھوں اور میں جھانکوں، پھر جس کو یہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے آسمانوں کے اوپر، میں ذرا دیکھوں تو صحیح اس کا رب وہ کہاں ہے کیسا ہے. یعنی ایک طرف تو یہ مذاق اڑا رہا ہے آپ دیکھیے، لیکن یہ مذاق مذہبی پیشوائیت کے راستے سے اڑا رہا ہے. دلیل نہیں جب بن پڑتی تو مذہب کو لے آتے ہیں درمیان کہ میں ذرا جھانکوں تو صحیح، موسیٰ کے رب کو دیکھوں تو صحیح. یہ اس نے تو انداز اور پہ بات کی تھی. یہاں ہمارے ہاں بھی اس قسم کا تکبر، یہ جو گئے تھے وہ شروع کے یہ خلا میں اوپر گئے تھے، ان میں سے کسی ایک نے آ کر یہ کہا تھا، وہ اسی قسم کا ہی تھا کہ میں نے وہاں کوشش کی کہ اتنی بلندیوں کے اوپر دیکھوں کہ کہیں خدا بھی ہے، تو مجھے تو وہ کہیں نہیں نظر آیا. تو اسی قسم کا مذاق ہے یہ جو یہ کر رہے ہیں کہ میں ذرا اوپر جا کے دیکھوں کہ وہ اس کا خدا کس قسم کا ہے، وہ کہاں ہے. تو اس لیے کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، یہاں سے بات ہے. کہتا ہے میرا اندازہ یہی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، خداوا کوئی نہیں ہے. پہلے سے اب ذہن میں جب یہ انسان دھار دے اور یہ اس سے پروسیڈ کرے آگے، تو وہ تو خدا اس کے سامنے مجسمہ بن کے بھی کھڑا ہو جائے. وہ جب بھی کہے گا کہ نہیں صاحب تو خدا نہیں، کہ جائے کہ وہ کہے میں آسمان پہ جا کے دیکھنا ہوں. بات تو یہ ہے کہ کس ذہنیت سے کسی بات کو تم دیکھتے ہو اور سنتے ہو اور تولتے ہو. پہلے ہی یہ ذہن میں فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، تو اس کے بعد اس کی ہر بات جھوٹی نظر آئے گی صاحب. پھر وہ کذالے کا، پھر وہی کذالے کا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہر آیت کے بعد کذالے کا آتا ہے. اب یہاں جو کذالے کا ہے وہ بڑے ہی زور کی چیز. کذالے کا زین لفرعون سوء عملہ، کہتا پھر ایک وقت انسان پہ وہ آ جاتا ہے کہ اس کو اپنی ہر بری بات بھلی نظر آتی ہے. واہ واہ، یہاں تک جب ذہنیت بگڑ جائے تو پھر کوئی نہیں اس کو سنوارتا. زینا مزین بنا دیتا ہے، بھلی نہیں بڑی پرکشش نظر آتی ہے، بڑی حسین نظر آتی ہے. ہر ادا، ہر روش، ہر بات اس طرح سے کہتا ہے کہ جب کہاں کہا ہے یہ کہ جہاں ذہنیت میں اتنا کمینہ پن آ جائے کہ وہ مذاق اڑانے لگ جائے تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ صحیح دلیل یا برہان یا عقل و فکر کی بات جو ہے وہ اس تک پہنچ سکے. یہ استہزاء جو ہے یہ انتہا ہوتا ہے پستی کی اور کمینگی کی اور دنایت کی.
اور یہاں پہنچنے کے بعد یہ استہزاء کرنے والے جو ہیں ان کے متعلق کہا کہ انہیں پھر اپنی ہر بری بات بھلی نظر آتی ہے، بڑی خوشنما نظر آتی ہے، اور اس طرح سے وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، یوں وہ راستے سے بہک جاتا ہے، راستے میں اس کے اس طرح سے دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ ذہنیت جب ہو جائے کہ جو بات کی جائے اس کا وہ مذاق اڑانے لگ جائے، اور اس طرح سے اس کو اپنی ہر بری بات خوشنما نظر نہ آنے لگ جائے، کہتا ہے یہ چیزیں ہیں جو راستے میں روک بن جاتی ہیں، صحیح راستے کی طرف چل نہیں سکتا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور اس دوران میں وہ ادھر تو یہ باتیں کرتا رہا اور ادھر کچھ سازشیں، کچھ خفیہ تدبیریں، یہ کچھ بھی وہ سوچتا رہا کہ اس طرح سے کیا جائے، اور اس طرح سے کہا کہ اس انداز سے سوچنے والے کی کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ قید کا لفظ قرآن نے کیا لیا ہے؟ نظر آتا ہے کہ ایک بات تو وہ کھلے بندوں کہہ چکا تھا کہ میں نے قتل کر دینا ہے، لیکن اس سے اب یہ پلٹا ہے تو اب کچھ خفیہ تدبیریں سوچ رہا ہے، کچھ اور چالیں چل رہا ہے، کچھ پلانز بنا رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقال الذي آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد، کہا گیا میری قوم اس کی مت سنو، یہ آپ بھی غرق ہوگا، تمہیں بھی ڈبو دے گا، میری بات سنو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی طرف لے جاؤں گا۔ اس نے بھی کہا تھا نا فرعون نے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ رشاد ہے، اس نے کہا کہ وہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ دلیل و برہان پہ بات مبنی ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات مجھ سے پوچھو، میں شہادات کی ضرور سے بھی ثابت کر دوں گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس بات کے پیچھے چلو جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہا مجھے معلوم ہے کہ کون سی بات ہے جو تمہیں صحیح راستے کی طرف نہیں آنے دیتی، اور وہ ہے عزیزان من مفاد پرست۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، یہ اس زندگی کا، اس دنیا کا مادی مفادات ہیں جو تمہیں اندھا کیے ہوئے ہے اور صحیح بات سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑ رہے، صحیح راستہ تم اختیار نہیں کر رہے کہ تمہارے مفادات پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، زد پڑ رہی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مفاد ہیں ان کی بالآخر عمر کتنی ہے، اتنی قیمت کیا ہے؟ عمر کے اعتبار سے پہلے یہ آپ دیکھیے، کسی شخص کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا سانس بھی مجھے آئے گا یا نہیں، یہ کیفیت ہے یہاں کی۔ اور یہ تو یقینی بات ہے نا کہ ہمیشہ نہیں کوئی شخص یہاں رہ سکتا، اس کے متعلق کہا نہیں جا سکتا کہ سانس بھی آئے گا یا نہیں، کب موت ہو جائے گی، اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ بہرحال ہمیشہ کے لیے یہ نہیں، متاع ہے۔ قرآن کریم نے بھی دنیا کی چیزوں کو متاع کہا ہے، جن کو استعمال میں لایا جائے، یہ استعمال میں لانے کی چیزیں ہیں۔ استعمال میں لائی جاتی ہے چیز کسی دوسرے مقصد، بلند مقصد کے حاصل کرنے کے لیے، صابن بجائے خیش کوئی متاع نہیں ہے، وہ ہاتھ منہ دھونے نہانے کے کام آتا ہے، استعمال کی شے ہے۔ روٹی بجائے خیش مقصود بھی ذات نہیں ہے، وہ آپ کو تقویت دینے یا زندگی برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ دنیا کا راستہ ہے، یہ راہ گزرا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں سے جانا ہے، اس جانے کے لیے سفر ہے، سفر کے لیے کسی سواری کی ضرورت ہے۔ تو اگر اسی سواری کو ہی مقصود بھی ذات تم سمجھ لو اور اس گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے رہو تو تم نے تو کہیں جانا تھا۔ کہا اسے اتنا ہی سمجھ، یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنا، یہ اگلا ہے نا دار القرار، مستقر یہ نہیں ہے، منزل یہ نہیں ہے،
تو جو راستے میں سے گزرنے والی چیز ہے اس میں اتنا ہی کچھ چاہیے نا جس میں سے وہ سفر طے ہو جائے، نہ کہ اتنا لاد لو اپنے اوپر کہ سفر بھی طے نہ ہو سکے۔ یہ سمجھ لو کہ اس کے بعد یہ جو دارالقرار کہا ہے، مستقر جو ہے، رکنے کی ٹھہرنے کی جگہ جو ہے، وہ اس کے بعد کی زندگی۔ قرار عجیب لفظ ہے قرآن کریم کا۔ یہ قرآن کی بنیادی چیز تو حرکت ہے، زندگی حرکت کا نام ہے، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ جو چیز ہے کہ چلتے رہنا ہے، چلتے رہنے میں کسی مقام کے اوپر عارضی طور پہ آدمی کھڑا ہو جائے سستانے کے لیے، دم لینے کے لیے، وہ ہوتا ہے جسے قرار کہتے ہیں، اور اس جگہ کو مستقر کہتے ہیں۔ وہ بھی آخری منزل نہیں ہوتی، بلکہ اس حرکت میں سفر کے اندر کوئی مقام ہوتا ہے جہاں تھوڑے وقت کے لیے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے دنیا کے لیے کہ مستقر جو ہے وہ اس سے بعد ہے، یعنی یہاں وہ مستقر بھی نہیں آپ کو بتاتا، یہاں سے تو چلتے ہی رہنا ہے۔ وہ ایک عام سا عامیانہ سا وہ ایک شعر ہے اس میں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، لیکن استعمال کے لیے تو بہرحال خریداری بھی ہے۔ کہا یہ ہے بلکہ دنیا اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن۔ بڑی عجیب بات یہ کہا جاتا ہے، پرورش آہو نالا۔ انسانی ذات کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس دنیا کا سفر ضروری ہے۔ یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کی ذات کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاء کے لیے۔ اس کا بھی ایک فائدہ ہے، لیکن وہ اتنا ہی ہے کہ تمہاری ذات کی پرورش کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ، اور اگر اسی کو مقصود بھی ذات بنا لیا جائے تو وہ تباہی ہے۔ کہا یہ ہے جو فرق ہے، یہ فرعون، اس کی فرعونیت، یہ تمہاری حکومت، یہ مال، یہ دولت، یہ قوت، یہ ساری جتنی بھی ہیں، یہ اگر سفر کے لیے ذریعہ بن جائے تمہارے تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، اور اگر یہی مقصود بھی ذات بن جائے تو اسی بوجھ کے نیچے دب کے رہ جاؤ گے، یہیں کہ یہیں آگے چل ہی نہیں سکو گے، اور جانا تو تم نے اور آگے ہے، منزل آگے ہے تمہاری۔ کہا میں یہ کہتا ہوں، من عمل سیئۃ فلا یجزا الا وسعها مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب۔ کہا مکافات عمل جو اس کا ہے، اس کا اصول، اس کی بنیاد، اس کا قانون یہ ہے کہ غلط کام جو ہے اس کا نتیجہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ غلط کام ہوتا ہے۔ وہ جرم سے زیادہ سزا جسے کہتے ہیں کبھی نہیں اس کے قانون کی روح سے وہ ہوتی، اتنا ہی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو بھی صلاحیت بخش کام کرتے ہیں وہ مومن، اس قانون کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی یوں ہی اچانک یا بائی چانس نہیں ان سے ایک اچھا کام ہو جاتا۔ یہ جو ہے نا اس کے ساتھ شرط قرآن کی کہ وہ مومن، وہ اس قانون کی صداقت پر پختہ یقین رکھے، اس سے استقامت ہوگی اس کے عمل کے اندر کہ جب بھی میں ایسا کروں گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اور اگر کبھی ذہن میں یہ ہو جائے کہ وہ ایک بائی چانس ایک اچھا کام کر لیا اور بائی چانس نتیجہ بھی ایسا نکلیا تو اس کے میں استقامت نہیں ہوتی۔ اچھے کام میں استقامت ہمیشہ ایمان سے ہوتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ کنونس ہے اس بات سے کہ جب بھی اچھا کام کروں گا اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ یہ ہوتے ہیں ایمان جسے کہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ چیز اگر ہو، یقین ہو اس بات کے اوپر کہ اس روش کا نتیجہ اچھا نکلے گا، اس روش کے اوپر جو صلاحیت بخش ہے اس پہ چلتا رہے۔ اور پھر یہ دیکھیے بات تو اس مرد مومن کی تقریر کی ہے، اور قرآن کا اصول من
ذکرن او انسا، عورت اور مرد کی مساوات ہر مقام پہ قرآن بتا رہا ہے، اس دور میں بھی بتا رہا ہے جس دور میں مثال دی جا رہی تھی کہ وہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم کا عام ترجمہ یہی تھا کہ جس میں عورتوں جیسی صفتیں، کمزوریاں اور یہ چیزیں ہوں گی، وہاں بھی قرآن کے دعوت دینے والا، خدا کی پیغام کی طرف دعوت دینے والا مرد مومن من ذکرن اور انسا کہہ رہا ہے کہ خدا کے قانون کے اندر کوئی فرق نہیں ہے عورت میں اور مرد میں، ان میں سے جو کوئی بھی اس قسم کے یہ عمل صالحہ کرے گا اس کا نتیجہ وہ ہوگا، وہ جنتی زندگی وہ ہے بغیر حساب۔ یہ بات بغیر حساب کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ وہاں وہ یوں ہی لٹا دیتا ہے، وہاں تو وہ اللہ کے متعلق تو صریح الحساب ہے، بلکہ یہ بغیر حساب کے معنی ہوتا ہے کہ جو تمہارا اندازہ ہے نا حساب کے اتنا، اس سے کہیں زیادہ انسان کا اندازہ، وہ جو قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آرزویں پوری ہوں گی اور اس سے زیادہ بھی ہم دیں گے، ذہن میں نہیں آتا کہ انسان کی آرزو کی تکمیل ہو جائے تو اس سے زیادہ کیا۔ اس نے کہا یہ ہے کہ تمہارا محدود ذہن، تمہارا محدود قلب، تمہارے محدود جذبات، ان کے پیمانے کتنے بڑے ہیں۔ جیسے وہ بچہ ہمارے ہاں کا وہ مٹی کا گھوڑا اس کو دے دیا جائے تو اسی سے خوش ہو جاتا ہے، کوئی کھلونا اس کو دے دیا جائے اس کی آرزو کی تکمیل ہو جاتی ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں کچھ مانگتا، مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا کہ اس آرزو کی تکمیل منتہا نہیں ہے، ہم تو اس کے لیے بہت کچھ اور کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تمہارے جو فائنائٹ ذہن اور جذبات ہیں ان کے پیمانے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچوں کی طرح تم تو ان کھلونوں سے بہل جاتے ہو، تو جو تم مانگو گے وہ تو ملے گا ہی، اور ہم اس سے کہیں اور زیادہ بھی دیں گے۔ کیا بات ہے اس دینے والے کی، بغیر حساب کے معنی یہ ہوتے ہیں، یعنی تمہارا جو حساب ہے ذہن کا، بچے کا جو حساب ہے، پوچھو کتنے پیسے چاہیے، اس پہ 2 پیسے چاہیے، وہ اس کا منتہا ہوتا ہے۔ لیکن دینے والا جانتا ہے کہ 2 پیسے میں چیز نہیں آ سکے گی جتنے میں یہ جو مانگ رہا ہے، وہ اس کو 10 پیسے دیتا ہے۔ بغیر حساب کے معنی یہ ہے کہ تمہارے حساب اور تمہارے اندازے سے کہیں زیادہ اور ہم دیتے ہیں۔ ذکر اور انسا جو میں نے کہا ہے، مرد اور عورت، قرآن میں شروع سے آخر تک آپ دیکھیں گے اس نے ان دونوں کو انسان قرار دیا ہے، اور انسان ہونے کی جہت سے دونوں کو واجب الاحترام قرار دیا ہے، دونوں کو واجب التکریم قرار دیا ہے۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اس سے زیادہ واجب التکریم ہے عورت، یا عورت جو ہے وہ ہتیلی ہے اس سے مرد، کہیں یہ نہیں ہے۔ آپ نے پچھلا پرچہ طلوع اسلام کا دیکھا ہوگا، آپ کے ہاں یہ جو قانون بن رہے ہیں نا، جو ابھی اس کے بعد غالباً نافذ ہو جائیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں کی شریعت میں ان کے ہاں عورت بیچاری کا درجہ کیا ہے؟ ہر مقام پہ عورت جو اس کو کچلا ہوا رکھا ہے۔ ان میں یہاں تک یہ لے گئے ہیں کہ قتل کی سزا میں وہ دیت یا خون بہا یا بلڈ منی ہوتا ہے نا، وہ جو صاحب کا قتل ہوتا ہے اس کے لیے یہ مقرر ہوتا ہے کہ یہ اتنا بلڈ منی دے دیا جائے تو وہ سزائے موت ٹل جاتی ہے، وہ عدالت مقرر کر دیتی ہے کہ کتنا دیا جائے۔ یہ آپ کے ہاں قانون شریعت بن رہا ہے، اور یہ ہے چلا آ رہا فقہ کے اندر کہ عورت اگر مقتول ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی خون بہا، اس کی بلڈ منی مرد سے آدھی ہوتی ہے۔ وہ ستیہ ناش، اس بیچاری کی جان کی قیمت بھی مرد کی جان سے آدھی ہوتی ہے۔ اور دنیا کے سامنے ہم ببانگ دعال کہتے ہیں کہ ہم نے جو مساوات دی ہے عورت کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی، زندگی میں تو مساوات کا پوچھو ہی نہیں، جو ملتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ مرنے کے بعد اس کی جان کی قیمت جو ہے عورت کی، مرد کی جان کی قیمت سے آدھی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے یہاں قانون چلا آ رہا تھا، تو ہم نے سمجھا تھا کہ اب یہ نیا قانون بننے لگے ہیں، بہرحال اس میں تو کچھ چیز ایسی آ جائے گی۔ اس میں نئے قانون کے اندر بھی یہی ہے
قرآن کہتا ہے کہ من ذکرن اور انثی، عورت ہو مرد ہو وہ تو انسان ہے دونوں. جو کچھ انسان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ ان دونوں کے لیے کہہ رہے ہیں. کہیں قرآن نے یہ تفریق نہیں کی ان دونوں کے اندر. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. وہ کہتا ہے کہ او میرے قوم، میرے بھائیو، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ انداز کہنے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں تباہیوں سے، بربادیوں سے، اس قسم کی اہانتوں سے، استبداد سے، اس قسم کے تکبر سے، میں تمہیں ان چیزوں سے نجات دلانے کی فکر کر رہا ہوں، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو. سوچو تو صحیح. تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم. تم چاہتے یہ ہو کہ میں ان قوانین خداوندی سے کا انکار کر دوں، یا اس کے اندر خدا کی حکمرانی کے اندر انسانوں کی حکمرانی کو بھی ساتھ داخل کر دوں. دونوں چیزیں جہنم ہیں، یاد رکھو. تم اس طرف مجھے دعوت دیتے ہو. وَأَنَا عَدُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس صاحب قوت کی طرف. کیا بات ہے! یہاں کے صاحب قوت وہ ہیں کہ جو تمہیں ذبح کرتے ہیں. میں تمہیں اس صاحب قوت کی طرف دعوت دیتا ہوں جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. اب قوت کا استعمال آ گیا. ایک تو یہاں کے حکام متکبر کی قوت ہوتی ہے، وہ ذبح کرنے کے کام آتی ہے. ایک خدا کے قوانین کی، اس کے نظام کی قوت ہوتی ہے کہ وہ حفاظت کرتی ہے انسانوں کا اور بندوں کا. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرۃ. تم مجھے اس کی طرف دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو کہ جس کی دعوت، جس کا بلاوا اس دنیا میں، آخرت میں تو ایک طرف رہا، اس دنیا میں بھی کوئی وزن اور قیمت نہیں رکھتا. تم اس کی طرف بلاتے ہو، میں اس کی طرف بلاتا ہوں. قیاس کن تو کجا آئی ہو من کجا وائز. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. یہ ہے فرق. تم جہنم کے معاشرے کی طرف اور اس حکومت کی طرف مجھے دعوت دیتے ہو. میں تمہیں خدا کی اس نظام کی طرف دعوت دیتا ہوں جہاں ہر قسم کی پروٹیکشن اور حفاظت ہوتی ہے، تمہاری سلامتی ہوتی ہے اس کے اندر تمہاری. تم دیکھو کہ ان دونوں دعوتوں میں کتنا فرق ہے، دونوں دعوتوں کے اندر. اب وہ آخری فکرے پہ آ گیا. میں نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن کریم نے پوری تقریر اپنے ہاں محفوظ کی ہے اس مرد مومن کی. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرد مومن ہے تو صدیوں پہلے کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی بات. لیکن جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ وہی ہے کہ جو اس کے بعد قرآن نے کہا، وہ وہی ہے جو آج بھی قرآن سے پیش کرنے والے کہہ رہے ہیں. یعنی یہ بات کوئی پرانی نظر نہیں آتی، نہ اس سے مختلف نظر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر دی. اور یہ وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے پیغمبر سے لے کے آخری پیغمبر تک دین ایک ہی دیا تھا. دین پر عمل کرنے کے طریقوں کے اندر تو اختلاف تھا، کیونکہ وہ ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق تجویز کیے جاتے تھے. لیکن دین کی اصل و بنیاد جو ہے وہ ہمیشہ ایک رہی ہے. آپ غور کیجئے، یہ اس زمانے کا آج سے صدیوں پہلے کا مرد مومن ہے. اس کی اس تقریر کو آپ دیکھیے تو یہ قرآن ہی کی صدائے بات گشت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایک وہی خداوندی ہے. اس مرد مومن اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ کسی نبی کا جو پیغام تھا اس کے اوپر ایمان رکھتا تھا. جو باتیں اس نے کی ہیں، ایک ایک بات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہی ہوئی. اور اسی لیے خدا نے جو قرآن کے متعلق کہا ہے کہ اس کتاب کے خدا کی طرف ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں کہیں اختلاف نہیں ہے. تو اختلاف یہاں ہی نہیں کہ خدا کی اس آخری کتاب میں نہیں، بلکہ
خدا نے جہاں بھی پیغام بھیجا ہے دین کا، وہاں سے لے کے حضرت نوح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کی دین کی اصل میں کہیں بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ کچھ اس نے کہا اور آپ آخر میں پہنچ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ۔ بہت اچھا۔ اے میرے بھائیو، آج تم میری باتوں پر کان نہیں دھر رہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم میری باتیں یاد کرو گے۔ کتنا حسین انداز ہے بات ختم کرتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ تم یاد کرو گے میری ان باتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اب جو یہ ختم کر رہا ہے تو نظر آ رہا ہے سامنے فرعون اور اس کا استبداد۔ کہا کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا، اب یہ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا اپنے خدا کی طرف، میری فکر نہ تم کرو۔ مجھے پتا تھا پہلے جب میں اٹھا ہی ہوں، میں نے سوچ سمجھ کے یہ کچھ کہا ہے۔ مجھے اس کا بھی علم ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس کا علم ہے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ افوض امری الی اللہ۔ افوض کا لفظ بڑا عجیب ہوتا ہے، تفویض کر دینا، کسی کے سپرد کر دینا، کوئی بات نہیں۔ ساحرین دربار فرعون نے بھی یہ بات کی تھی، وہ بھی آئے گی بات۔ جب فرعون نے تو اپنا آخری داؤ لگا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخاطبت میں، بلا کے ان لوگوں کو جن کو ساحرین کہتے ہیں، یہ مذہبی پیشوا تھے، کہ تم مقابلہ کرو اس کا، اور کہا تھا کہ اس کو شکست دو۔ اور وہ جیسا کہ ہر دور کے مذہبی پیشوا ہے، اس دور میں تو ابھی وہ مذہبی پیشوا ہی تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم اس کے اوپر غالب آ گئے تو کہو ہمیں کیا ملے گا، پہلے ہی سودا کرن رہے ہوئے۔ یعنی یہ نہیں کہ دین کی بات کرنے آئے ہیں، حق کی بات کرنے آئے ہیں، حق ہمارا جو ہے وہ غالب آ جائے گا باطل کے اوپر، یہی بڑی چیز ہے، یہ نہیں، بلکہ وہ آئے اس لیے ہے، پہلے پوچھ رہے ہیں کہ کہیے کیا ملے گا۔ اور وہ دینے والے بھی جو ہیں وہ بھی بڑے کاریگر ہوتے ہیں، انہوں نے پیسے تو تھوڑے بتائے اور کہا یہ کہ ہم تمہیں خان بہادر کا خطاب دے دیں گے، خوش ہو گئے، شمس العلماء بنا دیں گے۔ یہی کہا تھا فرعون نے کہ پیسے بھی دیں گے اور ہم تمہیں اپنا مقرب بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ تو الزام کے اوپر وہ آئے اور فرعون نے بھی یہ چیز کہ اب یہ اس کو مات دے دیں گے۔ اب جو انہوں نے دیکھا، جو دلائل دے رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، وہ کنونس ہو گئے کہ یہ سچا ہے، اور انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اقرار کر لیا کہ فرعون یہ سچے ہیں اور ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون اتنی بڑی شکست، پوری قوم کے نمائندوں کا مجمع، وہ کہا ہے کہ وہ تو اس نے ایک بہت بڑا، جیسے ایک دنگل ہوتا ہے اس قسم کا مجمع لگایا تھا، اس میں یہ بات کہ یہ سچا ہے، ہم بھی جھوٹے ہیں تم بھی جھوٹے ہو، برداشت کر سکتا تھا؟ وہاں ہے یہ بات کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ، صلیب پہ ٹانگ دوں گا، ایک ایک عضو تمہارا کاٹ دوں گا، کھال ادھیڑ دوں گا، ابھی تم دیکھو کیا کرتا ہوں۔ وہاں قرآن نے ایک انداز میں کہا کہ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تو جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے، اس دنیا کی زندگی تک تیرا اختیار ہے، تو اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا، اور ہمارا معاملہ اس زندگی سے اگلی زندگی تک ہے، تو تیرا ہاتھ تو اس زندگی تک ہی اٹھتا ہے نا، تو اس سے تم کیا ڈراتے ہو؟ ہم یہاں ہی ختم ہو جانے والے نہیں ہیں، ہمارا معاملہ آگے چلتا ہے، اور جس کے ساتھ وہ معاملہ پڑتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں، تو اس سے زیادہ کر کیا سکتا ہے؟ اندازہ لگا کہ جب بھی یہ ایمان کی جھلک اٹھتی ہے تو وہ مذہبی پیشوائیت کے نمائندے ہیں، فرعون کی طرف سے یہ کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، صداقت کو بے نقاب دیکھتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کھڑے ہو کے جا دیتے ہیں۔ پتا ہے فرعون کیا کرے گا، وہ دھاڑتا ہے شیر کی طرح، وہ جواب دیتے ہیں نہایت اطمینان سے کہ اس سے زیادہ تو کر کیا سکتا ہے۔
جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ والو پرے روح الامی پیدا. یقین اور ایمان کی قوت کو ہم عزیزان من جان ہی نہیں سکتے. ہم لذت آشنائی نہیں ہے اس سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا چیز ہوتی ہے. اس میں بھی یہ چیز کہی کہ میری باتیں تم کسی وقت یاد کرو گے کہ کیا کہہ گیا تھا، میرے متعلق نہ گھبراؤ. اس لیے کہ میں نے تو جب اٹھا ہی تھا تو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا تھا. وہ فوض و امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وہ اس کی نگاہ ہے اپنے بندوں کے اوپر، اس لیے اس کی نگاہوں سے میں مخفی اور اوجل نہیں ہوں کہ یہ پتہ نہیں کر دے کچھ اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو ایسا خدا ہے جس پہ میں ایمان لایا ہوا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. بڑی عجیب چیز ہے عزیزان من، بڑا سکون اور اطمینان ہوتا ہے اس سے. اتنے بڑے کے سپرد کر دیا ہوا کہ جس کی سپردگی میں جانے کے بعد کسی دستدراز کی وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. میں نے تو اپنے آپ کو اس کی حفاظت میں لے آیا ہوں. میرے متعلق تم نہ گھبراؤ، پریشان نہ ہو. بہرحال قرآن نے یہی بتا دیا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. ہم نے اس سے بھی بچایا، بنی اسرائیل کو بھی بچا لیا. اور یہ جو اس قدر تکبر کرتے تھے اور اس قدر جبار تھے وہی غرق ہو گئے اور اس کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گئے. آخری آیت کی یہ آ گئی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ان کے اوپر کس قسم کی تباہی آئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیا مضمون شروع ہوتا ہے. ہم یہی ختم کرتے ہیں اس مرد مومن کی تقریر کے آخری الفاظ پہ کہ وَأُفَوِّضُ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. میری باتیں یاد کرو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اور میں نے اپنے آپ کو اپنے خدا کے سپرد کر رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں یہی ہم ختم کرتے ہیں. سورہ المومن کی آیت 46 تک ہم آ گئے عزیزان من. 45 تک آ گئے. 46 سے اس کے بعد لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.